اچھا، اپوزیشن کے جلسوں کو کورونا سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شیخ رشید نے کریک ڈاؤن کی دھمکی دے دی ہے. شیخ رشید صاحب تو ایک بہادر آدمی ہیں اور بہادر لوگوں کے سپوک مین ہیں، وہ کیوں ڈر رہے ہیں جلسوں سے؟ اصل میں نا دیکھیے، یہ گجرانوالہ کا جلسہ نا بہت امپورٹنٹ جی ہے. اس سے ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. 5-7 لاکھ لوگ اگر آ جاتے ہیں تو یہ نواز شریف کے بیانیے کی بہت بڑی فتح ہوگی. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام قائم رہے. وہ جو عمران خان نے ایک ویڈیو عمران خان کی لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15-20 ہزار لوگ نکل آئے تو طاقتور لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ اگر 6-7 لاکھ لوگ ایک شہر سے نکل آتے ہیں، آپ امیجن کیجئے خوف کی کیا کیفیت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب شیخ رشید جیسے لوگوں کی تو بات کرنا ہی فضول ہے. انہوں نے نا اپنا سب کچھ، ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچ دیا ہوا ہے. وہ لوگ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، زر خرید غلام ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں اور تھوکا چاٹتے ہیں. تو ان لوگوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ان کو تو آج کہا جائے یہ کہنا ہے اور کل اس سے 100% اپوزٹ بات کرنے کو کہا جائے تو انہیں کوئی شرم نہیں ہے. وہ اصولوں پہ یا اپنے لفظوں پر قائم رہنے والے لوگ تھوڑی ہیں، تو ان کی بات نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ، کرونا کی اگر مسئلہ ہے تو ٹرینیں بند کرنی چاہیے تھی پہلے. جلسے بند کرنے سے پہلے کوئی ٹرینیں بند ہوئی ہیں؟ ٹرینیں تو چل رہی ہیں. ٹرینوں میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کوئی ماسک نہیں پہن کے پھر رہا. تو جب ٹرینیں نہیں بند ہو سکتی تو جلسے کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کی وہی بات ہے کہ خوف اب بڑھتا جا رہا ہے اور اس جلسے سے اب ڈر رہے ہیں، کیونکہ گجرانوالہ بنیادی طور پر نواز شریف کے لیے ہمیشہ بہت محبت کرنے والا شہر ثابت ہوا ہے. تو اگر وہاں لوگ نکل آتے ہیں، دوسرا سہیل بڑائچ صاحب نے بھی کہا کہ اگر جو ہے لاہور سے گجرانوالہ تک کا سارا راستہ جلسہ کا بن جاتا ہے تو پھر جو اس حکومت کو لائے تھے، جو جعلی مینڈیٹ انہوں نے تخلیق کیا تھا، جو 22 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، ان کی پوزیشن کیا ہوگی. اور اس جلسے میں اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا مومنٹم کیا بنے گا. بڑے بڑے برج دنوں میں گریں گے. اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں، اس وقت گرفتاری کسی کی نہیں ہو سکتی. بڑا سوچا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کر لیا جائے یا مولانا فضل الرحمان کو یا کسی اور کو. تو عبدالغفور حیدری نے بات جو کی ہے نا، اس خوف کے بعد گرفتاری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو بھی گرفتار کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے تو وہ اس شہر کے، اس علاقے کے کور کمانڈر کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے. وہ دھرنا کیسے ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ علامتی طور پر اتنی بڑی بات ہے کہ اس میں ہم کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اگر یہ بات ہو گئی تو پھر میرے خیال میں دنوں میں ملک چینج ہو جائے گا. ابھی جو ہے نا یہ خوف ضرور ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کیا گیا تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو میرے خیال میں گرفتاری کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر جو دھرنا ہوگا وہ سنبھالا نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. گجرانوالہ کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے چیزیں بتائی، وہ بڑا تاریخیں ہیں اس کی میاں صاحب کے لیے. ساری کی ساری سیٹیں وزیر اعظم جو چودھری صاحب بحال ہوئے تھے وہ گجرانوالہ پہنچنے پہ، تو بہت تاریخیں ہیں. اچھا، کل وزیر اعظم نے ملکی سلامتی ادارے کے الزام لگایا ہے کہ دھرنے میں اس ادارے کے چیف نے وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا. کیا اس پر کوئی ایکشن لے گا؟ فوج کا کوئی ترجمان اس کی وضاحت جاری کرے گا؟ کل انہوں نے کیا وضاحت کریں گے؟ کیا وضاحت کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں ساری سچ ہیں. اور میں نے جو آپ سے کہا کہ میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے، میاں صاحب کو کہ نے ایک بات بتائی ہے، ایسی 10,000 باتیں ان کے پاس ہیں. انہیں اب باتیں کھل کے کرنی چاہیے. اب کس چیز کا ڈر ہے؟ اب تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. تو اب وہ کھل کر بات کرے. اور یہ جو